بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، مولا علی زین العابدین سید الصادقین کی شہادت کا دن ہے، اور آج بھی در سادات کی باوفا جناب فضا حسین کی شہادت کا دن بھی ہے۔ ان دو حوالوں سے یہ دن انتہائی مصیبت کا دن ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم جہاں بھی ہوں، کوئی بشر بھی ہو ہم جیسا بھی، اس کی یہ سکت ہی نہیں ہے، اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ سادات کی غربت کا اندازہ لگا سکے۔ سادات کے دکھوں کو اگر سمیٹا جائے، میں کہتا ہوں کہ سادات کا ایک دکھ بھی اتنا ہے کہ وہ کافی ہمارے لیے۔ قبلہ صاحب بالکل تشریف فرما ہے، نزدیک آ رہے ہیں جی، تو ان سے قبل تاکہ آپ احباب کو بھی کافی دیر ہوئی ہے یہاں تشریف لائے ہوئے، لیکن طبی معمول سے قبلہ صاحب پہنچ چکے ہیں، جو گزارش کی تھی کہ بار وقت آئیں تاکہ جی بات کے پوچھا دے دیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، شاید آ جائیں کل نہیں ہوں گے جی، اور ہر مجلس کو، ہر نماز کو اپنی آخری مجلس کو، آخری نماز جی سمجھ کے ہم ادا کیا کریں۔ تو اب کیونکہ وقت خاصا گزر چکا ہے، 3 بجنے کو ہیں جی، بغیر وقت بیان ہوئے جی میں آپ احباب کی خدمت میں تعزیت درج کرتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے، جملہ اشیاء جان کی خدمت میں، اور خصوصاً بالاخص اپنے جد مجنون کے مصائب پہ، دکھوں پہ خون رونے والے امام سلطان الحسن کی خدمت میں حضرت تعزیت درج کرتا ہوں۔ دعا کے خداوند متعال ہم سب کو یہ دولت ولا اور نعمت آزائے عالم آمد نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی دولت ولا اور عزا پہ ہو۔ اب میں اپنے عزیز نوجوان قاری علی جواد صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور مجلس کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے کلام سے شروع کیا جائے۔ قاری علی جواد صاحب جہاں بھی ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ یقیناً جہاں بھی سچے افزائے عالم محمد چشتی ہے، وہ جگہ بہت
متبرک اور مقدس ہو جایا کرتی ہے جی. تو اپنے اپنے مولود کی بخشش کے لیے اپنی ملت کی جملہ مولود سودا کی بخشش مخصوص کے لیے صاحب خانہ ہمارے محترم جناب سمر صاحب کے مولود کی بخشش کے لیے سنا صاحب سے اپنے احترام. اوپر نہیں آ رہی بات اوپر سے والیوم بڑھا امی کو میں نے کہا کر رہے جہاں کی حسن سلامتی اور اتفاق و اتحاد کے لیے بھی سائڈ پہ کہیں بھی رکھو اوپر آواز کا چیک کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اور میں اپنے عزیز سے بات کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں نظارت کی جب پیش کریں جناب شاہد عباس صاحب بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. وقت یقیناً آپ کا انتہائی قیمتی ہے لیکن میرے ناقص نظام کے مطابق میری ناقص بسم اللہ کیا جائے کرو ماشاءاللہ پیچھے ہے کوئی بات کرتے جائیں گے جی. بسم اللہ ایک ماحول بنا لینا جی. ہم آپ تو ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے ہیں جی یہ پروگرام کرتے کرتے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے یہ پروگرام ہوتے ہیں کیسے پروگرام ہوتے ہیں. وقت عرض کرتا کہ بہت قیمتی ہے. ہر شخص جانتا ہے وقت بہت قیمتی ہے. اور یہ جو ہمارا وقت یہاں گزر رہا ہے جی جتنے بھی جماعت ہے گھنٹہ ہے 1.5 گھنٹہ ہے
میرے ناقص خیال کے مطابق تو یہ وقت کا انتہائی یعنی جو بہترین استعمال ہے. ہم گھروں میں بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں جی اور دوستوں سے گپ لگاتے ہیں جی اور گھنٹہ ہو جاتے ہیں جی وہ وقت کا استعمال ہم کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں وقت دیا ہے کیونکہ تو معاشرہ اس وقت سے کوئی استفادہ بھی کرے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو مجالس ہیں یہ محفل ہوتی ہیں یہ نہ تو اتنے مجمع کی محتاج ہے جی کتنا 500 آدمی ہوگا تو مجلس اعظام کاؤنٹ ہوگی یا پڑھنے والا قرآن نمبر ہوگا تو نہیں. میں نے گجرات میں جو بات کی تھی مجمع میں یہ بات میں نے کی تھی کہ دیکھیں مجھے کہیں پہ دکھا دیں کسی معصوم کا فرمان دکھا دیں کہ ہماری مجلس بپا کرنے کے لیے فلاں آدمی چاہیے ہوگا یا فلاں قسم کا آدمی ہو نمبر آدمی ہو یا ہزاروں کا مجمع ہو. نہیں وہ جی فرماتے ہیں کہ خلوص سے اگر 10 آدمی بھی ہیں نا جی خلوص شرط ہے اخلاص شرط ہے جی اور قرب چاہتے ہو معصومین کا معصومین کے اندر جو حق ہے اس کی معرفت رکھتے ہو تو 10 آدمیوں کو بھی ماشاءاللہ کافی مجمع ہے جی. تو یہ آپ نے خیال نہیں کرنا کہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں جی قبلہ صاحب تشریف فرما چکے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی. تو اتنی دیر میں شاید عباس صاحب انشاءاللہ آپ کو وہ اپنے کلام سے مستفید کریں گے جی. بر محمد والے محمد صلوات. اور حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات. حسین حسن تخیل پہ چھائے جاتے ہیں حسین حسن تخیل پہ چھائے جاتے ہیں علوم میں دست کی دنیا بسائے جاتے ہیں. شہید حق کو صداقت نے کر دیا ثابت خدا کی راہ میں یوں گھر لٹائے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں سارے. بر محمد والے محمد صلوات. اس بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے اس بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. یہ امام کا تعارف پیش کر رہا ہوں جو امام نے فرمایا کسرے شہ کونین ہوں کسرے شہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں کسرے شہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں. کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں. شام کے لوگوں کی طرف آپ نے فرمایا کہ کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں میں حرمت ہر مین ہوں میں حسین ہوں میں
بشمس کا میں امین ہوں مجھے سمجھیے میں ہی دین ہوں بشمس کا میں امین ہوں مجھے سمجھیے میں ہی دین ہوں میں وار سے ثقلین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن ان دو کے میں مابین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن ان دو کے میں مابین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں دل مرتضی کا میں چین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں حاکم کہا شبیر نے اسلام کی توقیر نے حاکم کہا شبیر نے اسلام کی توقیر نے میں رون کے دارین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں بسرے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم گھر گھر میں مسلے کبھی آباد نہ ہوتے گھر گھر میں مسلے کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے ماشاءاللہ جیسا کہ تمام مومنین جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس مولا امام سجاد کی شہادت کی یہ مجلس ہے اور خوش نصیب ہے وہ گھر
کہ جس گھر میں سفیدہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم سب کا یہ یقین ہے کہ جس گھر میں سفیدائے مظلوم کربلا ہوتی ہے وہاں پر زمانے کا امام سفیدہ کے وارث اور وہ ہستیاں تشریف لے آتی ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس گھر سے بڑا خوش نصیب گھر کوئی نہیں ہے، اور یقیناً آپ تمام مومنین اپنے اپنے گھروں سے اس اذہان کے ساتھ آئے ہیں کہ آج ہم نے مولا حسین کو اس کے مظلوم سجاد کا پرسہ دینا ہے، ہم نے جناب زینب کو آنسوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ہم نے آقا دادی کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ یقیناً تمام مومنین اسی نیت سے آئے ہیں، اور مجلس ادا کے بعد تابوت مولا امام سجاد برآمد ہوگا، جی بھر کے پرسہ دیں گے، اور یقیناً وہ آنکھیں بڑی خوش نصیب آنکھیں ہیں کہ جو غم حسین میں روتی ہیں، اور ہمارے پاس ان آنسوں کے سوا کوئی ہدیہ بھی نہیں ہے کہ ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور جناب سیدہ کی دعائیں لیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنے محترم آغا جی کو دعوت خطاب دوں، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ لیڈیز کی سہروزہ مجالس اسی اذاخانہ میں، اسی گھر میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ہوں گی۔ پہلے ہمارا پروگرام تھا 5 روزہ مجالس کی جائیں، لیکن کیونکہ ورکنگ ڈے آ جاتا ہے، دوست ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، لیڈیز کو لے کے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن یہ پروگرام اسی جگہ پر لیڈیز کی سہروزہ مجالس ہوں گی، اور اس میں ایک عالمہ خطاب فرمائیں گی جو آگے درس بھی دینے کے لیے آتی ہیں۔ ٹائمنگ 2 بجے کا ٹائم ہوگا، اور میں تمام دوستوں برادران سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی خاران کو، اپنی لیڈیز کو، ماؤں بہنوں کو ٹھیک 2 بجے یہاں پر لے آئیں، کیونکہ دن چھوٹے ہیں، 5 بجے اذان مغرب ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی چیلم کی مجلس ہزار ٹنگی میں سید سجاد شاہ جی کے گھر پہ ہوگی، جس میں میرے انتہائی واجب القدر آغا علی حسین مدنی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے، اور دیگر علماء کرام بھی ہوں گے اور جی بھر کر پرسہ دیں گے۔ اب میں اپنے انتہائی محترم واجب القدر واجب الاحترام آغا سید علی حسین مدنی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اس سفیدہ کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل الأطيبين الأطهرين الأمجدين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی یوم اذان
शुहदा की मजलूमाना शहादत की मुनासिबत से इमाम ज़माना की बारगाह में ताज़ियत पेश करता हूँ। सैयदा ज़हरा को उनके पोते का उफ़्सा पेश करते हैं। अगरचे मेरी रविश यही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अय्याम-ए विलादत और अय्याम-ए शहादत में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की शख्सियत के अबआद सीरत के पहलुओं की तरफ अर्ज करता हूँ। लेकिन आज जामे बात नतीजा हुई है, लेकिन इनफरादी एतबार से और सीरत के इनफरादी पहलुओं की वजह से कुल्ली तौर पर एक तमहीद है, तमहीद निस्बतन तवील होगी, लेकिन जो नतीजा देना चाहता हूँ आखिरी मरहले में कि आज का दिन किस शख्सियत से मंसूब है, मकाम है सैयद सज्जाद क्या है, वो किस दर्जा रफ़िया पर फायद है। इसीलिए मैंने आय मजीदा की तिलावत की, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। उमूमी जो तासुर है वो इस आयत के बारे में ख़ास मफ़हूम और तफसीर बयान की जाती है और इसकी मसादीक को महदूद कर दिया जाता है। बहरहाल कि ऐसा नहीं, वो नाइंसाफ़ी है और इश्तिबाह है। वो मफ़हूम बयान नहीं होता कि जो है कमाल का। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। लेकिन अगर दकीक तर तर्जमा करूँ आपकी खिदमत में, इन्नमा कलिमा हस्र है, मुफीद हस्र है, सिर्फ और सिर्फ, बस और बस, फ़कत और फ़कत तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूल और उसका रसूल है। आगे नहीं बढ़ेंगे तो पहले मरहले में इस इब्तिदाई आयत के हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ, बस और बस, फ़कत और फ़कत तुम्हारा वली अल्लाह है। विलायत क्या है, विलायत का मफ़हूम क्या है, अगरचे पेचीदा बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ला बलाए कलाम में इसके मफ़ाहीम की तरफ इशारा करूंगा और इसके से बढ़कर कि अल्लाह को हम वली क्यों माने। अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया, खूब खुदा ने कर दिया, लेकिन हम क्यों माने। अल्लाह वली है लेकिन हम क्यों तस्लीम करें, और खुदा कहता रहे कि मैं वली हूं, लेकिन हम क्यों माने, किस दलील के तहत, क्यों वली है परवरदिगार। वली का हद अकल माना औला बितसर्रुफ रखिए और तकवीनन व तशरीअन इशारे होंगे। अगर जो वक्त अभी मेरे सामने ना हाथ में घड़ी है और ना सामने, तो अब जो है ये सफर है लेकिन जहां तक पहुंचे। अल्लाह क्यों वली है, इसलिए कि अल्लाह इलाह है, मअबूद है, इसलिए वली है। मअबूद क्यों है, क्यों बंदगी की जाए अल्लाह की, क्यों परस्तिश की जाए, क्यों इबादत की जाए, इताअत नहीं इबादत। अल्लाह वली है, क्यों वली है, इसलिए कि इलाह है, माबूद है, लायक परस्तिश है। क्यों लायक परस्तिश है, तो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि दो वजूहात की बिना पर अल्लाह की इबादत वाजिब है, अल्लाह की परस्तिश वाजिब है, अल्लाह को इलाह मानना वाजिब है, अल्लाह को माबूद मानना वाजिब है। दो वजूहात की बुनियाद पर। वो कौन सी है। पहली वजह यह है कि अल्लाह इस इंसान का खालिक है, उसने हमें अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया, तो वो हमारा खालिक है। लेकिन सैयद सज्जाद ये फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तन्हा खालिक होता इंसान का तो इलाह न बन सकता, फिर भी हमारे ऊपर अल्लाह की बंदगी लाजिम नहीं थी। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की परस्तिश क्यों वाजिब है,
اگر اللہ ہمیں خلق کر کے ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا اور ہماری پرورش نہ کرتا اور ہمارا مربی نہ بنتا اور ہمارا رب نہ بنتا، پروردگار نہ بنتا، پالنہار نہ بنتا، تو وہ لائق عبادت نہیں بن سکتا تھا۔ تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ کی عبادت واجب ہے۔ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور خلق کرنے کے بعد ہمیں مہمل نہیں چھوڑا، اپنے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ربوبیت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس لیے وہ لائق پرستش ہے، اس لیے وہ الہ ہے، اور چونکہ وہ الہ ہے تو اب وہ ہمارا مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ تو اللہ مولا ہے، ہمارا اولا بالتصرف ہے، وہ خدا کی ولایت تکویناً بھی اور تشریعاً بھی علی الاطلاق ہے، مطلق ہے، اس میں نہ کوئی حدود ہے نہ قیود ہے، ہر اعتبار سے۔ اور جب پروردگار نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تو فوراً بات کیا فرمایا؟ ورسولو، کیا خدا کی ولایت کافی نہیں ہے؟ آپ صاحبان معرفت، کیا خدا کی ولایت اس انسان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور تو پھر رسول کی ولایت کا اعلان کیوں کیا؟ اور ولایت سے مراد میں پہلے عرض کر کے جا چکا ہوں اس آیت کی تفسیر میں 1 سال پہلے، یہ ولایت مطلقہ ہے، ورنہ انبیاء اولیاء خدا ہیں، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی ولایت مطلقہ کا حامل نہیں ہے۔ تو اللہ ولی ہے، اور ولی مطلق ہے، ولی علی الاطلاق تکویناً و تشریعاً، امر نہیں میں بھی اور کون کائنات میں بھی۔ ورسولہ، اس کا رسول ولی ہے۔ تو رسول کیوں ولی ہے؟ اللہ کی ولایت تو مانتے ہیں، رسول کی ولایت کیوں مانے؟ اور وہ حکیم ہے، اس نے اپنی ولایت کو کافی کیوں نہیں سمجھا اور رسول کی ولایت کا اعلان کیوں فرما دیا؟ آخر کیا ضرورت ہے؟ وہ کما ہے ماشاءاللہ، وہ کلا تشریف فرما ہے، اہل فکر و اہل بصیرت اور اہل معرفت۔ اس لیے میں ذرا اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ رسول کی ولایت کس لیے؟ اس لیے کہ پروردگار وہ جسم اور جسمانیت کی قیود سے پاک ہے، بالاتر ہے، ماورا ہے، نہ وہ حصار زمان میں آ سکتا ہے نہ حصار مکان میں آ سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا فلاں جگہ ہے، جو پہلا خطبہ ہے ناج البلاغہ کو، دوسری جگہ کو ہم نے خالی کر دیا، جب خالی کر دیا تو پھر خدا کی قدرت کو بھی محدود کر دیا کہ وہ جگہ خدا کی رینج سے باہر ہو گئی۔ یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سر اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف کہ وہ اوپر والا، تو خدا اوپر نہیں رہتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن نہ جسمانی اعتبار سے، وہ جسم زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہے، ماورا ہے۔ جو حصار زمان و مکان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ جو حصار ذہن میں آ جائے، جو حصار دماغ میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہے۔ تو خدا حصار زمان و مکان سے بالاتر ہے، اور ہم جو مخلوق ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم دائماً حصار زمان و مکان میں۔ کوئی انسان ایسا ہے اس کائنات میں جو زمانے کے حصار کو توڑ سکے، لیل و نہار سے باہر نکل سکے، شب و روز کی گردش سے باہر نکل سکے، مہینوں اور سالوں کے چکر سے باہر ہو جائے؟ ممکن ہے؟ مکان کی قیود سے باہر نکل جائے، چاند پر پہنچ جائے تو بھی زمان و مکان کے دائرے میں ہے، زمان کے دائرے میں۔ تو وہ خدا وہ لامکان ہے اور لا زمان ہے، وہ زمان اور مکان کے حصار میں نہیں آ سکتا، اور یہ انسان کہ زمان اور مکان کے حصار کو توڑ نہیں سکتا، باہر نہیں جا سکتا۔ تو اب ذرا فرما دیجئے کہ اس لامکان اور لا زمان کا اس مکان اور زمان کے حصار میں مقید اور محدود اور محبوس انسان سے اور مخلوق سے ارتباط کیسے قائم ہو؟ اگر پروردگار، سمجھے ایک دقیق بات کرنے لگا ہوں، اگر پروردگار تنہا ہمارا خالق ہوتا تو رسول کی ولایت کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن خالقیت کے بعد ربوبیت بھی مسئلہ ہے، تربیت بھی مسئلہ ہے، ہدایت بھی مسئلہ ہے،
तो ये कैसे हिदायत हासिल करें? और बाकी परवरदिगार की नेमतें और रहमतें वो जमान और मकान की हदों से मावरा है, बालतर है, समा नहीं सकता। अगर जमान और मकान में आ जाए तो खुदा नहीं रहेगा। और ये मखलूक कुन्तु कंज़म मख्फिया अहबब्तु लिकई उअरफ फखलक़तुल खल्क़, तो इस खल्क़ का उस खालिक के साथ राबिता कैसे बरकरार हो? ये तो जमान और मकान की हदों से और हिसाब से बाहर नहीं जा सकते। तो अब जरूरत पेश आई किसी ऐसे इंसान की लेकिन जो जमानी होते हुए जमाने की हुदूद को तोड़ने की सलाहियत रखता हो, और जो मकानी होते हुए मकान के हिसार को तोड़ने की सलाहियत रखता हो। इसलिए परवरदिगार ने हमारे ऊपर रसूल की विलायत को वाजिब करार दे दिया कि बज़ाहिर ये रसूल जमान और मकान की हुदूद और क़ुयूद में है, लेकिन कभी यही रसूल इस जमान और मकान जब भी चाहता है इस हिसार को तोड़ देता है और चश्मे ज़दन में वहां जा पहुंचता है जहां पर न जमान का तसव्वुर है न मकान का तसव्वुर है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो एक मजरा फैज़ चाहिए, मजरा फैज़ चाहिए खल्क़ और खालिक के दरमियान कि हमारी हर अमल और हर इबादत खुदा तक पहुंच सके, उसकी बारगाह तक रसाई हासिल कर सके। तो एक वास्ता फैज़ चाहिए, एक मजरा फैज़ चाहिए, वो ज़ात रसूलुल्लाह है। और खुदा की नेमतें, खुदा की रहमतें और खुदा की बरकतें वो हम तक कैसे पहुंचे? फिर भी एक मजरा फैज़ चाहिए। इधर से इबादत और दुआ के पहुंचने के लिए मजरा फैज़ चाहिए और वहां से नेमतें, रहमतें और बरकतें पहुंचने के लिए भी एक मजरा फैज़ चाहिए। इसलिए परवरदिगार ने रसूल की विलायत को लाजमी करार दे दिया। लेकिन अब रसूल उस्वा है। अगर रसूल ज़ाहिरी तौर पर जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो आपकी हयात को ज़ाहिरी तौर पर भी अगर दायमी बना दिया जाए तो वो अफराद की जिनकी उम्रें महदूद हैं और एक खास सिनो साल के बाद वो दुनिया से चले जाते हैं, तो अब ऐसा इंसान जो दायमन रहे तो फिर सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब हो जाएगी। इसलिए लाजिम है कि हर असर में एक मोहम्मद आ जाए। और तन्हा मेराज पर जरूरत नहीं है, तन्हा मेराज पर मोहम्मद के अलावा किसी और मोहम्मद की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद को तो बुलाया परवरदिगार ने शबे मेराज, लेकिन गुफ्तगू कैसे करे? हजरत मूसा से भी गुफ्तगू होती थी, अलबत्ता उनकी बुलंदी कोहे तूर तक थी, लेकिन जब वो कोहे तूर पे जाते थे तो आगाज कैसे होता था इस गुफ्तगू का? कुरान मजीद में जो तफसीलात मौजूद हैं, जब भी 3 मकामात पर ये मौजूद है तज़किरा। जब भी मूसा जाते थे तो कहां से आवाज पैदा होती थी? दरख्त से। क्या आवाज आती थी? या मूसा इन्नी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं। अलबत्ता खुदा तर्जमा है लफ्ज़ अल्लाह का फारसी जुबान में, मैं अल्लाह हूं। और यहां से गुफ्तगू शुरू होती थी। तो आवाज कहां से आती थी? खुदा तो जिस्म नहीं रखता, जुबान नहीं रखता, कि वहां से आवाज पैदा हो। तो परवरदिगार अपनी कुदरत से एक दरख्त में से आवाज निकालता है। तो शबे मेराज गुफ्तगू हुई थी या नहीं हुई थी? तो वहां फिर परवरदिगार ने किस चीज में आवाज ईजाद की? दरख्त, किसी दरख्त में से। अब खुद सोचिए कि जब वहां पर फरिश्ता और फरिश्तों का सरदार वो भी चौथे आसमान पे रुक के ये कहता है कि लो दनो तुम, पैगंबर ने फरमाया कि आओ जिब्रील, लेकिन क्या जवाब दिया कि लो दनो तुम बोलतन दरख्त, तो एक पोरा भी आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाए। वो तो चौथे आसमान पे रुके। तो जब फरिश्तों का सरदार नहीं जा सकता तो दरख्त या जमादात और किसी और चीज की तो इम्कान ही नहीं है। जहां जमान और मकान का तसव्वुर नहीं है तो फिर कौन था वहां कि परवरदिगार ने उसके लहजे में गुफ्तगू की अपने हबीब से? तो वो जो भी था बस पैगंबर इस्लाम के बाद उसे हम अपना वली मानते हैं।
توڑ کر اور اس حصار کو توڑ کر وہاں تشریف لے گئے انتہائی بلندی پر کہ جہاں زمان و مکان کا تصور نہیں ہے. تو اللہ کا جانشین مطلق اور خلیفہ علی الاطلاق اور بشریت کے لیے ولی مطلق کون ہے؟ رسول اسلام ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ کیا پیغمبر اسلام کے علاوہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ولی علی الاطلاق بن سکتا ہے، پروردگار کا جانشین بن سکتا ہے بطور مطلق، یا نہیں بن سکتا؟ اگر نہیں تو بھی دلیل چاہیے، اور اگر بن سکتا ہے تو بھی. اور آپ اہل معرفت ہیں، اس لیے شروع سے ہم نے اسی انداز کو اپنایا اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو آگے بڑھ کے ہم 2 سوالوں کا ایک ہی جواب دیں گے. علی کیوں تنہا منحصر ہے ولایت ذات امیر المومنین میں بعد از پیغمبر؟ خصوصاً میدان خم غدیر میں 1,25,000 صحابہ موجود ہیں. کیوں پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ ابو ذر مولا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے سلمان مولا ہے، اس کے حذیفہ یمانی مولا ہے، ابن عباس. 1,25,000 صحابہ ہیں. یہ کیوں ایک کو چنا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ داماد ہے، اس لیے کہ چچا کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ بہت عزیز ہیں. اسلام میں احساسات، جذبات اور عواطف نہیں ہے. اسلام دین معرفت ہے، دین عقل ہے. کیوں علی؟ کیوں کوئی اور پیغمبر کا جانشین نہیں بن سکتا؟ چلیں صحابہ کو آپ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. آئیے صفِ انبیاء میں سے پیغمبر کے بعد سب سے بلند ترین مقام انبیاء میں سے کس کا ہے؟ شیخ الانبیاء جد رسول اللہ حضرت ابراہیم کا ہے. تو کیا پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ ابراہیم مولا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی سبھی معصوم ہیں، وہ سبھی انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، 5 صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب، نبی ہیں. کیوں جانشین مصطفیٰ نہیں بن سکتے؟ کیوں ولی مطلق نہیں بن سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ فرق یہ ہے کیوں اللہ نے اس نیابت کے لیے اور اس ولایت مطلقہ میں اپنے بعد رسول کی ولایت کا اعلان کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ صفات کہ جو پروردگار نے ایک ایک نبی میں تقسیم کر دی، کسی میں 4 رکھی، کسی میں 10 رکھی، کسی میں 20 رکھی، کمالات اور فضائل، ان سارے کے سارے فضائل کو اور سارے کے سارے کمالات کو پروردگار نے ذات ختمی مرتبت میں جمع کر دیا اور نقطہ اجتماع قرار دے دیا. تمام تر فضائل اور کمالات کا یہی کہا مرحوم اقبال نے پیغمبر اسلام کے تعارف میں، اور اس سے بڑی بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمیں دارند، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو کمالات سب میں تھے تو تنہا داری. اس لیے کہ پروردگار کی مشیت نے جب تقاضا کیا کہ میرے بعد پھر ولایت کا ضروری ہے اس خلق اور خالق کے درمیان جو مجرے فیض بن سکے، تو کون ہے جو میرا نائب بن سکے؟ کون ہے جو ولی مطلق بن سکے؟ تو پھر تمام تر فضائل اور کمالات کی حد انتہا اور حد کمال کو پیغمبر گرامی اسلام کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر بشریت کے لیے روانہ کیا. اور کوئی بھی ایسا ممکنہ کمال جو سوچا جا سکے نہیں چھوڑا کہ جسے بالفعل ذات مصطفیٰ میں ودیت نہ فرما دیا ہو. جتنے بھی کمالات ہیں حق تعالی نے ذات ختمی مرتبت کو اپنے تمام تر اسماء و صفات جلال و جمال کا مظہر تام بنا کر بھیجا، اس لیے ولی مطلق ہے. تو پھر پیغمبر کے بعد علی کی کوئی اور کیوں نہیں؟ تو جس دلیل کے ساتھ، جس دلیل کی بنیاد پر اللہ کے بعد تنہا رسول اللہ ولی مطلق بن سکتے، اسی دلیل کی روشنی میں رسول کے بعد تنہا علی ابن ابی طالب بن سکتے ہیں. کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا.
جس طرح سے ذات ختمی مرتبہ تمام تر فضائل اور کمالات کا نقطہ عروج ہے اور نقطہ بلند ہے، بے عینی اسی طرح نفس رسول، روح رسول، عین رسول ذات علی ابن ابی طالب بھی تمام تر فضائل اور کمالات کا نقطہ اجتماع ہے۔ افضل کی بات نہیں ہے، جاہل ہے وہ جو کہتا ہے کہ ولی افضل ہے، کس سے تقابل کریں؟ افضل کی بات نہیں ہے، کیا امامت کے لیے اور ولایت مطلقہ کے لیے افضل ہونا کافی ہے؟ ذرا آپ صاحبان معرفت اگر اب تک کی گفتگو آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچ سکی ہے تو افضل مثلا یہ جوان بیٹھے ہیں اور ایک کلاس میں ایک جماعت میں 20 طالب علم ہیں، ان 20 میں جب امتحان لیا جائے تو یہ جوان سب سے زیادہ نمبر لے لیں، 100 میں سے 95 لے لیں، باقی کوئی 80 لیتا ہے، 70 لیتا ہے، 20 لیتا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ لے لی، اپنی جماعت میں علمی اعتبار سے سب سے افضل ہے یا نہیں؟ تو ان 19 طلباء میں سے سب سے افضل ہے یہ کہ سب سے زیادہ لے لیے، لیکن کیا سارے نمبر پورے لیے انہوں نے؟ ان سے زیادہ لیے، تو جو 5 رہ گئے بچ گئے ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو 100 میں سے 5 نمبر چھوٹ گئے، افضل ہونا کافی نہیں؟ کبھی کبھی اندھوں میں کانا راجا بھی تو ہو سکتا ہے۔ علی کو ہم افضلیت کی بنا پر پیغمبر کا جانشین نہیں مان سکتے، کوئی نبی جانشین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جس طرح سے ذات رسول اللہ میں تمام تر فضائل اور کمالات جو بھی تصور کیے جا سکتے ہیں وہ جمع ہے، اسی طرح سے تمام تر فضائل اور کمالات ذات علی ابن ابی طالب میں جمع ہے۔ تو یہ ولایت کب سے ہے؟ جیسے پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم، میں اس وقت سے ولی ہوں، نبی ہوں کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہے، اور صحابہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا، اور ایسے میں علی ابن ابی طالب داخل ہو، جیسے پیغمبر کی زبان سے یہ سنا تو فرمایا وَكُنْتُ وَلِيًّا۔ تو یہ ولایت کب سے نہیں معلوم، بس یہ جو عام طور پہ آج کل بیان ہوتا ہے، ممبر سے بعض خطبہ بھی بیان کر جاتے ہیں وہ جوانوں کو تشویق دلانے کے لیے کہ ویٹ لفٹنگ کرنی چاہیے اور باڈی بلڈنگ کرنی چاہیے، اور دیکھیے علی ابن ابی طالب مشقیں کرتے تھے، ورزش کرتے تھے۔ کیا اس طرح کے عقائد ہم قائم کر سکتے ہیں ذات امیر المومنین کی نسبت؟ اب ظاہر ہوا کا بھی گزر نہیں ہے اور مومنین کافی مقدار میں جمع ہیں، اور ایسی کیفیت میں آہستہ آہستہ کچھ آنکھ بھی لگ رہی، تو اب صلوات کو آپ نے میرے کلمات پر اگر غور فرمایا ہوتے تو اگر یہ نعرہ گیا تو میں پھر آخر تک بہت دقت ہو جائے گی، اس کو سمیٹنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اب غور فرمائیے، میں نے ایک نقطہ ایک جملہ کہا تھا، یہ خطابت نہیں، خطابت سے ماورا و بالاتر ہو کے ذرا آئیے اور شعوری انداز میں آگے بڑھیں۔ جس طرح سے پروردگار نے ذات رسول اللہ کو تمام تر فضائل کی حد انتہا اور حد کمال کو آپ کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنایا، ایسی علی ہے۔ پس علی کیوں ولی ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اور کمالات تدریجی ہیں تو پھر جانشین مصطفیٰ نہیں بن سکتے۔ کیا ایسا ہے؟ حضرت کی مثلا جو صفات ہیں ایک دو کو دیکھتے ہیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں؟ کل جی 84 جنگیں کل ہوئی ہیں پیغمبر کی زندگی میں، تو ایک میں تو نہیں گئے تھے، تبوک میں 83 وہ ہوگی، تو اپنے دور میں کتنی لڑی ہے؟ 3 ملا کے 86 جنگیں۔ آیا علی ابن ابی طالب کی شجاعت بہادری تدریجی ہے؟ یعنی پہلے تھوڑی کم تھی، پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی چلی گئی، اور مشقیں کرتے کرتے پہلی جنگ میں تلوار کی وہ کاٹنی تھی، پھر دوسری میں ذرا بہتر ہوگی، اور تیسری میں اور بہتر ہوگی، اور پھر آخر میں لیکن جب بوڑھے ہوئے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی زندگی کے پس ترین حصے کی طرف واپس پلٹا دیا۔ کیا باقی کمالات اور بات اور یہ شجاعت کی تدریجی ہے؟
پہلی جنگ حضرت کی عمر کیا تھی جب حضرت نے پہلی مرتبہ زندگی میں تلوار اٹھائی؟ 24 سال کی عمر میں. اس سے پہلے کسی سے سیکھی ہے تلوار چلانا؟ 24 سال میں اسلام کی پہلی جنگ بدر کے لیے کھڑے ہوئے. کتنے کافروں کو مارا؟ سب نے لکھا ہے متفق علیہ 70 مرے، 35 کو اپنے ہاتھ سے مارا، اور باقی 35 جو باقی مومنین صحابہ لگے ہوئے تھے کوشش میں اور نہیں مار پا رہے تھے تو پہنچ کے ان کی بھی مدد فرما رہے تھے. کہہ دیا تھے تقریباً اکثریت قاطع کو حضرت نے اپنے ہاتھ سے مارا. یہ پہلی جنگ ہے. اور دوسری جنگ احد، اور پھر جنگ خندق، اور پھر بڑھتے جائیے آگے. ایسے نہیں ہے کہ مسلسل پھر 10 سال تک علی کی تلوار نیام میں نہیں گئی، لیکن ان 10 سالوں میں، ان 83 جنگوں میں سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس جنگ میں علی نے بہتر کارکردگی دکھائی اور اس میں ذرا کم رہ گئے، ذرا کمزوری رہ گئی. اب 10 سال کے بعد 26 سال کے لیے تلوار نیام میں چلی گئی، اور دوبارہ تلوار کب اٹھی؟ 26 سال کے بعد جب بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. اور قرآن مجید کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کی زندگی کے پسترین حصے کی طرف پلٹا دیا. اب ہاتھوں میں راشا اور کپ کپی ہے اور وہ قوت اور طاقت نہیں ہے. لیکن اپنی شہادت سے صرف 1.5 سال پہلے جب ظاہری طور پر ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا فرمایا؟ علی کی شجاعت تدریجی نہیں ہے کہ کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے. کیا کہا امیر شام سے؟ کہا کہ امیر شام کیوں مروا رہے لوگوں کو؟ چھوڑ دو، سب کو ہٹا دو، میرے سامنے آ جاؤ. یہ بازو بھی وہی ہے اور تلوار بھی وہی ہے اور اس کی کاٹ بھی وہی ہے جس نے بدر و احد میں تیرے ماموں کو بھی مارا تھا اور تیرے نانا کو بھی مارا تھا. سامنے آ جاؤ. پہلی مرتبہ 24 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور پھر آخر عمر تک وہی شجاعت رہی. لیکن کیا اس سے پہلے نہیں تھی؟ کبھی کبھی سوچتا تھا جب بچپن میں یہ واقعات سنتا تھا ذاکرین سے کہ اژدہا آیا تو میں سوچتا تھا کہ یہ عام طور پہ نہیں جاتا تو یہ وہاں کیا لینے گیا تھا؟ گہوارہ علی کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تیسرا دن ہے حضرت کا، اور شاید یہی سمجھانا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو. اس لیے پروردگار نے بھیجا تھا اسے کہ جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ علی ابن ابی طالب کی کمالات تدریجی نہیں ہے، شجاعت تدریجی نہیں ہے. وہ انداز کہ جو 24 سال میں، وہی انداز بڑھاپے میں، اور جو انداز بڑھاپے میں وہ زندگی کے پہلے تیسرے دن میں ہے. اپنی دونوں انگلیوں سے چیر کر اژدہا کو پھینک کے بتا دیا کہ میری شجاعت تدریجی نہیں ہے، علی کا علم تدریجی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر سے سیکھتے سیکھتے آہستہ آہستہ علی ابن ابی طالب کا علم بڑھتا چلا گیا اور جب بہت بڑے عالم ہو گئے تو پھر پیغمبر نے سند جاری کی کہ انا مدینۃ العلم میں. یہ تعارف میں ہے، نہ یہ کہ اب بنے ہیں. باب العلم ابھی نہیں بنے ہیں، پہلے سے تھے، شروع دن سے. جس طرح سے شجاعت تدریجی نہیں ہے، تو جس طرح سے شجاعت تدریجی نہیں. اب صلوات مت پڑھی، ٹائم بہت مختصر ہے، بہت کم ٹائم رہ گیا، اس میں سمیٹنا مجھے پتا ہے کتنا مشکل مرحلہ ہے. تو اب دل میں رکھیے اور آخر میں پھر گھر جاتے ہوئے راستے میں پڑھتے جائیے گا. علم تدریجی نہیں ہے حضرت کی، کوئی فضیلت تدریجی نہیں ہے. ایک جملہ علی ابن ابی طالب علیہ الہ والسلام نے 33 برس کی عمر میں کہا. پیغمبر کی وفات کو تیسرا یا چوتھا دن تھا، اور جب یہ سب جمع ہو کے آئے، بنو امیہ کا سردار ہے، تو کیا فرمایا؟ ایک جملہ آخری 5 سال تک اکثر ممبر پہ جیسے ہی جا کے بیٹھتے تھے یہ کہتے تھے، برابر 5 سال فرماتے رہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. وہ زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری حصہ ہے. اور ایک مرتبہ پورے جوانی ہے، 33 سال کا سن ہے، تو فرمایا کہ بلند دمشت والا مکنون علم لوبوت والا طرف من اضطراب الارشیت فی طویل بعیدہ. خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ علی بزدلی کی وجہ سے یا موت کے خوف کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھا رہا، بلکہ علم کا وہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر جس کی ایک جھلک اگر میں تمہارے اوپر ظاہر کروں تم اس طرح سے کپ کپانے لگ جاؤ جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے. یہ علم مکنون باعث بن رہا ہے. میں نے کبھی کہا تھا کہ مومن کو اس طرح سے سوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آج دیکھو، نہیں معلوم کیا وجہ. تو نہیں معذور نہیں وہ ہے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جیسے کہتے ہیں کہ
تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں جو تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی تاریکی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی ادھر کیا ہے، اور جب ادھر پہنچتی ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ ہم کہیں کہ سو گئے نیند ہے اور جہاں کہیں کہ نہیں غور سے سن رہے. میں نے پہلے کبھی نہیں کہا، لیکن آج کچھ اس صورتحال ایسی ہے، لیکن جو جاگ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ چل رہے ہیں. تو علم بھی تدریجی نہیں ہے، شجاعت بھی تدریجی نہیں ہے. علم ایک جملہ جو برابر 5 سال فرمایا، اور ایک جملہ جو اپنی حیات کے وسط میں فرمایا 33 سال کی عمر میں. تو کیا 33 سال میں اب علم مکمل ہو چکا تھا اس لیے فرمایا؟ نہیں، بلکہ علی کا علم تدریجی نہیں. جیسی پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور یہ پہلا دن ہے تو کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا آپ کو تورات سنائی جائے، انجیل سنائی جائے، زبور سنائی جائے؟ اور سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے. کیوں؟ بتانا مقصود ہے، تعارف مقصود ہے کہ جس طرح سے شجاعت تدریجی نہیں ہے اسی طرح سے علم تدریجی نہیں ہے، عبادت تدریجی نہیں ہے، معرفت تدریجی نہیں ہے، زہد تدریجی نہیں ہے، تقوی تدریجی نہیں ہے. یہ تمام تر فضائل اور صفات اور کمالات کا نقطہ اجتماع تدریجن نہیں، پہلے دن سے. بات افضلیت کی نہیں ہے جو ابن ابی العزیز معتزلی نے شرح ناج البلاغہ میں کہا، بات یہ نہیں ہے. کوئی صحابی نہیں آ سکتا پیغمبر کی جگہ پر، کوئی نبی نہیں آ سکتا. تنہا علی ابن ابی طالب، تنہا علی ابن ابی طالب منحصر ہے. انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے. اب یہ روشن ہو گیا کہ اللہ کیوں ولی ہے، اور پھر اللہ کی ولایت کے ہوتے ہوئے رسول کی ولایت کی کیوں ضرورت ہے. ورسولو، یہ بھی عرض کر دیا. اور رسول کے بعد پھر علی کس لیے؟ والذین، تنہا علی کی ولایت کی بات نہیں ہو رہی، یہ یہاں تک لانا تھا آج کے دن کی مناسبت سے. والذین، اور وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو وہ صاحبان ایمان، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، صاحبان ایمان کے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہم راکعون، در حالی کے وہ رکوع میں. تو یہ مت سوچیے گا، اب ٹائم چکے نہیں اور ہم نے بہرحال اپنی گفتگو سمیٹنا ہے، ورنہ میں آج یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سے تیر نکال لیا جائے تو خبر نہیں ہوتی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آیا ہے، یہ اس کو آپ ذہنوں میں محفوظ رکھ لیجئے. آج وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا جواب دے کے آپ کو آگے بڑھتا، لیکن ایک ضروری مرحلہ عرض کرنا اس لیے اس تک پہنچنا زیادہ ناگزیر ہے. تو ورنہ عرض کرتا یہ آخر کیا ہے کہ تیر نکالا جائے تو خبر نہ ہو اور پھر وہ کوئی آ کے مانگ رہا ہے، یہ سوال ہے. لیکن عرض کیا جائے گا تو وہ لوگ، وہ مومنین صاحبان ایمان کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. میں اجمالاً عرض کر دوں تاکہ پھر نہیں معلوم کہ زندگی وفا کرے یا نہیں. جب یوسف پہنچے تھے مصر میں اور زلیخا ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، تو بعد میں مصر کی خواتین نے تانا زنی کی تھی. اور جب مسلسل تانا زنی بڑھتی چلی گئی زلیخا پر کہ تو اتنی بڑی خاتون ہو کر، عزیز مصر کی زوجہ ہو کر ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہوتی، تمہارے لیے باعث شرم ہے، باعث ننگ ہے. اور جب مسلسل تانا زنی ہوتی رہی تو زلیخا نے کہا کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی اور یہ خاموش نہیں ہوگی. تو انہوں نے ایک عملی حربہ استعمال کیا، کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں سب، میری خواہش ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہوں، سب کو ایک ہی دفعہ جواب دوں بجائے کہ ایک ایک کو. تو سب کو بٹھایا تو کہا کہ میری خواہش ہے کہ آج ہم ذرا مل کے کھا لیں. آج کل چائے ہے تو اس وقت پھل ول زیادہ، چائے کا نہیں تھا شاید رواج، تو چائے پہ نہیں بلایا، پھل ول پہ بلا لیا. بٹھایا، ایک ہاتھ میں تیز وہ چھری پکڑا دی اور دوسرے ہاتھ میں پھل رکھ دیا کہ کھانا اکٹھے ہے، جب میں کہوں تو آپ نے اٹھانا ہے پھل کو، تب کاٹنا ہے. تو ٹھیک ہے. جب دونوں طرف ان کو بٹھا دیا تو ادھر سے یوسف کو بہترین لباس پہنا کے آراستہ کر کے پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا. کہا کہ آپ نے اس پردے کے بیچ میں سے مجھے دیکھتے رہنا ہے، تو جب میں اشارہ کروں تب آپ نے آنا، پہلے نہیں آنا. اور ادھر کہا کہ اٹھا لیں ہاتھوں میں سیب اور ابھی کاٹیں گے. جب ادھر اشارہ کیا اور وہ کاٹنے لگی تو ادھر سے یوسف کو اشارہ کر دیا کہ اب آپ بھی آ جائیے.
اور جیسے ہی یوسف آگے بڑھے تو جس کی نگاہ پڑ رہی ہے فقطعنا ایدیہن، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ جتنی عورتیں ہیں سب کی سب نے وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. تو اگر کوئی حسن مجازی میں اور بندے کو دیکھتے ہوئے اتنا جذب ہو جائے کہ ہاتھ کاٹ دی جائے تو تعجب نہیں ہوتا، تو وہ علی کہ جو حسن حقیقی کا مشاہدہ کرتا ہے حالت اگر تیر نکال دیا جائے تو کیوں تعجب ہوتا ہے؟ تو یہ تو بات مسلم ہے کہ تیر نکالا گیا اور خبر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ روح علی مصروف گفتگو تھی. لیکن پھر یہ کیسے پتا چل گیا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے اگر وہاں تھے؟ تو ابھی ذرا آپ تمام تفاسیر کو جا کے ابن عربی اور امام غزالی اور صاحب تفسیر کبیر اور صاحب در المنصور اور صاحب تفسیر کشاف سب کو دیکھیے اٹھا کر جو شان نزول ہے اس کا. ایسا نہیں کہ وہ سیدھا مسجد میں داخل ہوا اور جا کر علی کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیجئے، ایسے نہیں ہے. مسجد میں جتنے حاضرین تھے سب کے پاس گیا باری باری کہ مجھے کچھ دے دو، میری مدد کرو. اور جتنے تھے جب سب سے سوال کر لیا اور کسی ایک نے بھی مدد نہیں کی، کسی ایک نے بھی مالی اعانت نہیں کی، تب ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ پروردگار کیا تو آج مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس بھیج دے گا؟ میں تمہارے گھر سے خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ تو بندوں کو چھوڑ کے جیسے ہی خدا سے سوال کیا تو وہ کہ جو خدا سے مصروف گفتگو تھا، اب پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، اس لیے اشارہ کیا کہ لے جاؤ. صلوات پڑھیے خاندان. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں. دیکھیے وہاں پر صرف اللہ کی بات ہے اور پھر رسول کی بات ہے. اب جو وہ نقطہ ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں پہنچا سکوں آپ تک. اور پھر بعد میں ایک اجتماع کی گفتگو کی جا رہی ہے. والذین جمع کا صیغہ الذین کا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، سب جمع کے صیغے ہیں. ایک فرد کی ولایت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آخر سوچیے کیا وجہ ہے. پیغمبر نے حضرت کی پہلے 3 سال تو سری حضرت کی دعوت کی، 3 سال مخفیانہ طور پر رسالت کی تبلیغ کی، اور پھر 20 سال مسلسل علنن. ان 20 سالوں میں اگر میں اپنے بیدار سامعین سے استفسار کروں کہ 20 سالوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ نے کس چیز کی تبلیغ فرمائی؟ سب سے زیادہ 20 سالوں میں کس چیز پر زور دیا؟ 20 سالوں میں طہارت سے لے کے دیات تک 56 ابواب فقہ ہیں، 56 کتابیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ کس مسئلے کو پیغمبر نے بیان کیا اپنی 20 سالہ حیات طیبہ میں؟ سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ ولایت ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب. ہر روز کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی طرح سے، کبھی فرماتے کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی عصمت کا اعلان ہے، علی کی طہارت کا اعلان ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہے. کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس میرے بعد نبی نہیں آئے گا. کبھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ ہر روز کبھی عمل سے، کبھی زبان سے، کبھی کسی انداز میں، تاکہ اگر میرا ایک جملہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو چلے دوسرا آ جائے، ایک بات کسی تک نہیں پہنچتی تو دوسری پہنچ جائے. کبھی کبھی جب انسان اس نگاہ سے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے. 20 سالوں میں ایک موقع نہیں جانے دیا رسول اللہ نے. اب کیا ہوا؟ 20 سال مسلسل سب سے زیادہ ہر مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور جب زندگی کے صرف 70 دن باقی بچ گئے تو اب آیت نازل ہو رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیے، بما انزل الیک،
یعنی 23 سال تک مسلسل ابلاغ ہوتا رہا، اور اب آخر میں آ کر 2 مہینے اور 10 دن باقی ہیں پیغمبر کی زندگی سے، وہ پہنچائیے، بلغ پہنچا دیجیے، بما انزلہ، یہ بما انزلہ کیا ہے کہ اتنا تحدید آمیز لہجہ، نہ تو پروردگار نے 56 کتابیں طہارت سے لے کے دیات تک ایک حکم شرعی کو لاکھوں احکام میں سے پروردگار نے اس امر کی تبلیغ کو دوسرے امر پر موقوف نہیں کیا کہ اگر یہ نہ کیا تو، لیکن یہاں مسئلہ اس قدر حساس اور سنجیدہ ہے کہ پروردگار فرما رہا کہ اگر یہ کام نہ کیا، بما انزلہ کو نہ پہنچایا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی 23 سال تک برابر جو آپ نے پتھر کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، حالت نماز میں غلاظتیں اور اجریاں پھینکی گئی، ہجرت پر مجبور کیا گیا، جنگیں لڑی، محرومیاں برداشت کی، ظلم برداشت کیے، اہانت اور بے ادبی برداشت کی، سب کچھ اگر یہ ایک کام نہ کیا، یہ کون سا کام ہے؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ کیا، اور ضمانتیں جاری ہوں گی، فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ کیا یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے؟ وہ تو 20 سال سے کر رہے ہیں۔ غدیر میں ایسا کیا ہوا؟ میں اپنے جوان دوستوں کو اس مرحلے تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ یہیں سے ہم سید سجاد کی بارگاہ میں نے کہا کہ تمہید تھوڑی طولانی ہو جائے گی لیکن ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ آخر کیا ہوا غدیر میں ایسا کہ جس کے بعد قرآن کہہ رہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ علی کی ولایت کا اعلان تو وہ تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، 20 سال برابر پیغمبر علناً اعلان کرتے رہے، کبھی نہیں کہا پروردگار نے، کبھی آیت نازل نہیں ہوئی کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ لیکن غدیر میں ایسا کیا ہوا؟ اب غدیر کو بیان کرنے کے لیے گھنٹے چاہیے، اور اب آپ میری کیفیت کا جائزہ لیں اور میں کس مرحلے میں ہوں کہ ان چند لمحات میں کیسے پہنچوں اس بات کو جو میرے سینے میں ہے۔ کیا خاص بات ہے غدیر میں، یہ پھر کبھی اگر زندگی رشوار کروں گا۔ لیکن غدیر میں تنہا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور رہبری کا اعلان نہیں ہوا میرے عزیزوں۔ آج گھروں کو جائیو، پہلا کام یہ کیجئے کہ جس جس کے گھر میں خطبہ غدیر موجود ہے ایک ذرا اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کیا تھا اس خطبے میں، کیا تھا۔ غدیر میں تنہا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، کیوں؟ جیسی پیغمبر غدیر سے نکلے، اب جاتے ہوئے 10 دن لگے پیغمبر کو، وہ کہاں سے گئے، وہ روٹ ہی نہیں بنتا ہے جو آپ دیکھیے تاریخی کتابوں میں، مقام متعشہ اور مقام سیرف اور مقام منصرف اور ابوا، ہمیشہ والدہ کی قبر پر جاتے تھے، پورا دن گزارتے تھے، اس دن 5-10 منٹ محدود لمحات جو بیان کیا گیا تاریخوں میں، قصبوں میں سے کہ جو نہیں ساتھ چلے گا وہ ملعون ہے۔ 80,000 بندہ صرف مدینے سے نکالا رسول نے اس حج پہ لے جاتے ہوئے، چند مہینوں سے مسلسل کہے جا رہے ہیں۔ جب حج مکمل ہو چکا تو اہل مکہ سے کہا کہ جو شرکت نہیں کرے گا، ابھی غدیر تک نہیں پہنچے گا، وہ ملعون ہے۔ 7,000 افراد مکہ سے آئے، علی ابن ابی طالب کو یمن بھیجا ہوا تھا، کہا کہ تنہا نہیں آنا ہے، سب کو لے کے آنا ہے، اور 12,000 افراد یمن سے آ رہے ہیں، 1,25,000 افراد کا اجتماع ہے۔ اور پیغمبر کے پاس یہ سہولت نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، چند افراد ہیں لیکن بیچ میں وسیلہ موجود ہے۔ خطبہ 1 گھنٹے کا ہے زیادہ سے زیادہ، جو آپ خود مطالعہ کر کے دورانیہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن کم از کم 3 گھنٹے لگ گئے پیغمبر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل وقفوں پر امنا کو کھڑا کیا تھا، امینوں کو، کہیں ابو ذر کو، کہیں سلمان کو، کہیں کسی اور کو، لیکن میری آواز آخری بندے تک پہنچنی چاہیے۔ ابو ذر تم سنو، تم نے اگلے کو بتانی ہے، اس نے پچھلے کو بتانی ہے، اور جب سب ہاتھ ہلتے تھے تب رسول آگے بات کرتے تھے۔ ایسا کیا کہا رسول نے؟ تنہا ایک آیت ہے قرآن کی جو 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ورنہ قرآن کی اکثر آیات صرف 1 مرتبہ نازل ہوئی۔ 27-28 آیتیں وہ ہیں کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے، اسی لیے اس کو سب مثانی کہتے ہیں۔ تنہا آیت بلغ 3 مرتبہ نازل ہو رہی ہے، اور اتنی تاکیدیں۔ آخر کیا ہے غدیر میں؟ کیوں جیسی پیغمبر نکلے، جاتے ہوئے 10 دن لگے، آتے ہوئے 5 دن لگے۔ 25 کو نکلے تھے، 25 ذیقعد کو، اور جا کے 5 ذی الحج کو پہنچے مکہ، لیکن واپسی پہ دیکھ لیجئے 18 ذی الحج 3 دن تک تو روک کے رکھا غدیر میں، اس کے بعد پھر 5 دن لگتے ہیں۔ عجیب ہے، سوچنا چاہیے
جیسی پیغمبر نے زندگی بھر تجارت کی، جنگیں لڑی، ہمیشہ واپسی پہ سیدھے گھر، لیکن غدیر سے واپسی پہ گھر نہیں گئے، مسجد میں پہنچ گئے کہ مدینے کے وہ افراد کے جو ہمارے ساتھ نہیں جا سکے تھے وہ مسجد میں جمع ہو۔ کیوں ہوا کیا ہے؟ کبھی سیدہ زہرا کو اپنے ساتھ سفر پہ نہیں لے کے گئے تھے پیغمبر، سوچئے یہ پہلا اور آخری سفر جس میں رسول سیدہ کو لے کے جا رہے ہیں، تمام بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم سب کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کیا ہوا غدیر میں؟ کیوں واپسی پر اس گھاٹی میں پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کی اونٹنی کو گمراہ؟ کیوں؟ پہلے 20 سالوں میں پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، آج کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ غدیر میں کچھ بہت خاص اعلان ہوا ہے۔ اب تک دشمن مطمئن تھا، آج کہا جا رہا ہے کہ کافر مایوس ہو گئے، الجوم یئس الذین کفروا، اب سے پہلے مایوس نہیں تھا، کیونکہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ چلے پیغمبر بار بار علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو ان کے بھی 4 دن ہیں اور بعد میں علی ہے، ان کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے۔ غدیر میں کیا کیا پیغمبر نے، جس کے بعد پیغمبر کے برابر قتل کی سازشیں ہوئی، بعد میں مدینے پہنچ کے زہر دلوایا گیا، آخر کیوں ہوا؟ اب پڑھیے گا جا کر خطبہ غدیر، اب وضاحت کی گنجائش نہیں رہی۔ پیغمبر نے میدان خم غدیر میں تنہا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیوں آپ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ میں کچھ نام لیتے ہیں؟ تب سے بنیاد پڑی ہے، اس سے پہلے سے نہیں تھی؟ کیوں؟ میدان غدیر میں سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اگر رکتے تو پیغمبر کو کبھی قتل نہ کیا جاتا، پھر کافر کبھی مایوس نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر نے اعلان کو آگے بڑھایا اور ایک ایک کا نام لے کے فرمایا کہ میرے بعد علی ہے اور علی کے بعد حسن ہے، یہ خطبہ غدیر مطالعہ کیجیے، اور حسن کے بعد حسین ہے اور حسین کے بعد زین العابدین ہے اور پھر محمد باقر ہے، اور سب سے زیادہ میں حیران ہوتا ہوں، میں نے جو مطالعہ کیا 7 صفحے جو خطبہ غدیر کے ہیں، ایک طرف ترجمہ ہے اور ایک طرف خطبہ ہے، اسلام آباد سے چھپا ہے 7 صفحات صرف اور صرف امام زمانہ کے تعارف میں پیغمبر نے بیان فرمائے۔ اس لیے کافر مایوس ہو گیا، اس لیے قتل کی سازش ہو گئی، اس لیے کہ مطمئن تھے کہ چلو 10 15 20 30 سال کی بات ہے، پھر یہ حکومت ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ غدیر میں پیغمبر نے کم از کم آئندہ 300 سال کے لیے سب کو خلافت و حکومت و سلطنت سے دور کر دیا، امام زمانہ کی تک کی ولایت کا اعلان کر کے، اور پھر چھوڑا نہیں کہ بس کوئی سمجھے کہ اس کا مطلب دوستی ہے، دوستی کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی نیچے اترے، ایک تو ابو ذر سے آزان دلوائی، اور میں جواب دے کے جا چکا کہ کیوں، مؤذن بھی بدل گیا آج، پہلے ہمیشہ کس سے آزان دلواتے تھے؟ بلال سے، اور جیسے ہی آج خطبہ مکمل کیا تو کہا کہ ابو ذر آپ کھڑے ہیں۔ یہ میں پھر کبھی عرض کروں گا کہ آج ابو ذر سے کیوں آزان دلوائی۔ ایک جملہ عرض کر دوں کہ جیسی آزان دی تو دوڑے لگ گئی تھی سب کی، چیختے ہوا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو تو یہ تو دین خدا میں عجیب و غریب باتوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے کہ ان ابا ذر یقول فی الاذان بعد الشہادتین اشہد ان علی ولی اللہ۔ ابو ذر تو آذان میں اللہ اور آپ کی ولایت کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے غضبناک انداز میں فرمایا کہ جو اعلان کچھ دیر پہلے سنے ابھی بھول گئے تو بعد میں کیا کرو گے؟ فوراً ہی جو دوسرا کام کیا پیغمبر نے، خیمہ نصب کیا، کہا کہ اب سب جا کے بیعت کرو، اور باری باری نام لیا جاتا کہ جو علی کے ہاتھ کے اوپر اپنا سب سے عجیب ہے، کبھی بھی اعلیٰ ادنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اعلیٰ ادنا کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا، عقلاً و شرعاً ممکن نہیں ہے۔ جائیے دیکھیے علامہ دشتی سے لے کے جتنے محققین نے غدیر کو بیان کیا ہے، سب کے سب نے یہ تحریر فرمایا کہ سب سے پہلے جس ہستی نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر علی سے لے کے امام زمانہ تک کی بیعت کی، وہ کوئی اور نہیں تھا، خود رسول اسلام تھے، اور پھر سب کو امر کیا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، لیکن تنہا علی نہیں، مہدی دوراں تک
ان 12 کی بیعت کرنی ہے. اور آدھی رات کو جب مردوں کی بیعت مکمل ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ جان چھوٹ جائے گی. فرمایا نہیں، اب خواتین آئیں اور پھر پانی کا ظرف منگوایا گیا اور حضرت سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ پانی میں ڈالیے. اب ایک خاتون آ رہی ہے اور اپنے ہاتھ پانی میں ڈال رہی ہے اور طلوع آفتاب تک خواتین بیعت کر رہی ہیں. اور جب مدینے پہنچے سیدھے مسجد میں اور جا کے کہا کہ جو نہیں پہنچ سکے تھے بیماری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، آئے علی کی بیعت کریں. اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس کا نام آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. کہا کہ یہ کیسے؟ کہا خدا کی طرف سے. تو کہا کہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا سے کہیں کہ ابھی پتھر ہے. اس کو بہت کانفیڈینس تھا، بڑا مطمئن تھا، اس لیے کہ یہ پرانا تھا، اسے یاد تھا کہ پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی تھی. کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تو واقعا اللہ کا رسول ہے تو ابھی اللہ سے کہے کہ پتھر آئے. تو کیا پتھر آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. کیا آیت آئی تھی کہ اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. تو یہ مطمئن تھا کہ آج بھی وہی ہوگا اور مجھے کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں تھا، رسول نے اپنی طرف سے کیا. اسی لیے جیسے اس نے کہا کہ پتھر آئے، ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے بدبخت کے، اسی لمحے آسمان سے پتھر آیا، سر سے لگا اور نیچے سے نکل گیا، وہیں پہ گر گیا. اور پیغمبر نے حضرت کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا علی یاد رکھیے گا، لا يحبك الا طاهر البلاد ولا يبغضك الا خبيث البلاد. آپ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور آپ سے دشمنی صرف وہی کرے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. تو غدیر میں 14 کی ولایت کا اعلان کیا گیا، ایک کا نام نہیں لیا گیا. کل 15 ولایتیں ہیں، اللہ کے بعد پھر 14 ولایتیں جن میں سیدہ بھی شامل ہیں. سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولی ہے. اور محل امتیاز، یہ نازک مرحلہ فکر ہے، محل امتیاز امامت نہیں ہے، اس لیے کہ امامت منصب ہے، عہدہ ہے. عہدے کی بنیاد پر امتیاز کا تعین نہیں کر سکتے آپ. رتبہ کی بنیاد پر، اور رتبہ ولایت ہے. اس لیے کہ امام کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلی شرط اسے ولی ہونا چاہیے اور دوسری شرط اسے ہادی ہونا چاہیے، اور یہ دونوں شرائط سیدہ زہرا میں موجود ہیں. ان 14 کی ولایت برابر ہے پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک، بلکہ نہ یوں عرض کروں تکویناً و تشریعاً ان 15 کی ولایت برابر ہے. ولایت مطلقہ میں آسان کر دوں، ولایت مطلقہ کا اب معنی کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ کر سکتا ہے، توجہ فرمائیے، وہی رسول کر سکتا ہے، اور جو رسول کر سکتا ہے وہی علی کر سکتا ہے، اور جو علی کر سکتے ہیں وہی امام زمانہ تک، یہ سب کے سب کر سکتے ہیں. جو اختیارات اللہ کے پاس ہے وہ سارے اختیارات تکویناً و تشریعاً ان 14 کے پاس ہیں. تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے اور ان 14 کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، کچھ کم نہیں کیا ہے. سب کی ولایت برابر ہے، وہ خاص سید سجاد ہو یا امام زین العابدین سے لے کر امام زمانہ تک کے سیدہ زہرا. وہ یہ نہ سوچے کہ وہ خاتون ہے، وہ خاتون ہے تو شاید جہاں پر ولایت میں کمی بیشی ہوگی، نہ برابر ہے. اور ولایت کے لیے جتنی خصوصیات ہیں، عصمت چاہیے، طہارت چاہیے، علم چاہیے، شجاعت چاہیے، تمام تر فضائل کے نقطہ انتہا، تو پھر سیدہ کیسے ولی ہو گئی؟ سوچیے آخر کیوں فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اگر علی نہ ہو تو پھر وقت ختم ہو رہا ہے، علی نہ ہو تو پھر کوئی میری جدہ طاہرہ کا کف نہ ہوتا. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ تعارف سیدہ میں سب سے عظیم جملہ ہے. کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا، کوئی ہمسر نہ ہو سکتا. یعنی علی ان سارے کمالات اور فضائل کو لے کر افضل نہیں ہے فاطمہ سے، برابر ہے. ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، علم میں برابر ہے، شجاعت میں برابر ہے، عصمت میں برابر ہے، تقوی میں برابر ہے، معرفت میں برابر ہے، عبادت میں برابر ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ عبادت میں کیسے برابر ہے. علی تو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں،
اور فاطمہ تو زہرا خاتون ہے. تو خاتون تو آپ جانتے ہیں بہت دن میں مہینے میں کچھ دن ایسے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. اب سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس خاتون کو کیوں بطول بنا کے بھیجا کہ جس طرح سے زندگی میں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی، پھر فاطمہ کی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. علی کا علم جو میں عرض کر چکا اور اشارہ دے چکا ہوں، علم علی اور علم فاطمہ کو برابر ہونا چاہیے کیونکہ ولایت میں تساوی ہے. اسی لیے ایک دن گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ کی طرف متوجہ کا بی بی آئیے بیٹھیے، آج جی چاہتا ہے کہ آپ کو اسرار ہستی سے اور اسرار کائنات سے باخبر کر دوں، آپ کو وہ معارف جو میرے سینے میں اللہ نے رکھے بتا دوں. سیدہ آگے بڑھی، نے کہا کہ آپ کی اطاعت کو حق تعالی نے مجھ پر لازم قرار دیا. اگر آپ فرمائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گی اور سن لوں گی، لیکن اگر اپنی اس کنیز کو اجازت دیں تو جو آپ بتانا چاہتے ہیں تو سب بتا دوں. اب تک جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو قیامت کے بعد ہوگا، جو نہیں ہوگا، فاطمہ آپ کو سب سے باخبر کر دیتی ہے. عبادت میں برابر ہے، علم میں برابر ہے، شجاعت میں برابر ہے. ابھی بات ہوئی کہ 86 جنگیں لڑی ہیں علی نے، تو پھر فاطمہ تو زہرا کی جنگیں کہاں ہیں؟ اور علی کی ضربت ایک جنگ میں اٹھنے والی تلوار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، تو پھر فاطمہ تو زہرا کی بھی ایک ضربت ثقلین کی عبادت بھاری ہونا چاہیے. تو وہ علی کی ضربت ہے جو طاغوت پہ چلی، اور برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ کی سند جاری ہوئی زبان رسول سے. اور جو ضربت سیدہ نے طاغوت پہ چلائی ہے وہ علی کی 86 جنگیں ایک طرف، اور یہ ضربت جس طرح سے تخت حکومت کو زمین بوس کر دیا، حق و حقیقت کو ظاہر فرمایا سیدہ نے، یہ ضربت یہ مساوی ہے. اسی ضربت یہ 14 ہے. اب سوچئے کہ کیوں پروردگار نے، وہ ایک شعر ہے ہمارے شعراء کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی داد دے دیتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے. مرحوم افسر عباس زیدی صاحب، ان کا ایک قطع ہے کہ نعمت ہو جس پہ کوئی، یہ وہ معاہدہ نہیں، اس میں کوئی اصول نہیں، قاعدہ نہیں. بحب اہل بیت، جہاں میں تمام عمر پڑھتے رہو نماز. ٹھیک ہے، بات جہاں تک نہیں ہے. اگر زیدی صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت میں گزارش کر دیتا، لیکن بعد میں جب ملاقات ہوگی تو کر دیا جائے گا کہ محبت کافی نہیں ہے، محبت کافی نہیں ہے. ان 14 کی محبت کافی نہیں قبولیت نماز کے لیے، ورنہ شافعی یہ نہ کہتے یا اہل بیت من لم یصلی علیکم، اقرار بھی واجب ہے. ان 14 کی ولایت جن میں سیدہ بھی شامل ہے، امام زمانہ بھی شامل ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ خود غور کرنا چاہیے. واجبات نماز میں، محرمات نماز میں، مستحبات نماز میں، رکوع میں آپ درود پڑھیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، نہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، اور نہ پڑھیں تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سجدے میں، قنوت میں، لیکن آئیے تشہد میں، اور آپ چھوڑیے درود کو تو پھر آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان 14 کی ولایت کو واجب قرار دے دیا ہے، جن میں رسول بھی شامل ہے، سیدہ بھی شامل ہے، امام زمانہ بھی شامل ہے. پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اس کے بعد رسول کا ذکر ہوا. اگر رسول نبی نہ ہوتے تو صرف صلوات بھیجی جاتی، چونکہ ختم نبوت کا بھی اعلان مقصود تھا، اس لیے اپنی ولایت کے بعد رسول کی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر ان 14 کی ولایت کا اعلان کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 14 کی ولایت کا اعلان ہے، اقرار ہے اور اعتراف ہے. بس میرے عزیزوں، میں نے بہت زحمت دی آپ اور آپ نے اس محبت سے سنا. تو ولایت کیا ہے؟ آیا ولایت محض ایک عقیدہ ہے یا تصور ہے یا جس کا مفہوم دوستی ہے؟ جمہور نے اور سواد اعظم نے اس کا یہ معنی کیا، اور جب ادھر ولایت کا ہمارے یہاں معنی ہوا تو عقیدے تک اکثریت نے محدود کر دیا. اگر ولایت محض عقیدہ ہوتا تو پھر یہ اتنا اہتمام کس لیے؟
पैगंबर ने जो अली का बाजू पकड़ के फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, क्या मतलब? पैगंबर ये फरमा रहे थे कि मेरे बाद नमाज रोजा के मसाइल और ये तस्बीह और ये इस तरह के मसले अली से पूछने ना, मेरे बाद अली मौला है, यानी तमाम शुअब दीन में, दीन के जुमला पहलुओं में, यानी इबादत भी लेनी है तो अली से, मईशत भी लेनी है तो अली से, इक़्तिसाद भी सीखना है तो अली से, अखलाक भी सीखना है तो अली से, उमूर जिंदगी भी सीखने हैं तो अली से, सियासत भी लेनी है तो अली से, हुकूमत भी लेनी है तो अली से। वरना जो इबादी उमूर में अली की तरफ रुजू करे और उमूर हुकूमत में किसी और की तरफ चल पड़े तो उसने अली की विलायत को कबूल नहीं किया है। जो सियासत मिकियावली से ले या किसी और से ले या किसी और निजाम के पीछे चल पड़े उसने अली की विलायत को नहीं समझा है। अली मौला है, ये तमाम तर शुअब-ए-दीन में मौला है। और अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है, हुसैन के बाद सैयद सज्जाद है, आखिर इमाम जमाना तक ये सब के सब वलातुल अम्र है, मौला है तुम्हारे। लेकिन अब क्या करें? अब तो हमारे मौला हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो क्या दीन मुअत्तल हो गया? अब हम हुकूमत किसी और से लेना शुरू कर दें, दीन किसी और से लेना शुरू कर दें, तो फिर क्या करें? तो जो आखिरी वली मुतलक इलाही पर्दा गैबत में जा रहे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या जिम्मेदारी हमारी। इसलिए जाते हुए फरमाया कि दीन मुअत्तल नहीं हुआ, हमने तुमको बेआसरा नहीं छोड़ा, हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ा। फअम्मल हवादिसुल वाक़िआ, अब जो मसाइल पेश आए हमारे बाद, मुश्किलात पेश आए, मसाइल से दो चार हो तो क्या करो? परेशान होकर बैठ जाओ? नहीं, फरजिउ फीहा इला रुवात हदीसना, तो तुमने इनके इन मसाइल की मुश्किलात के लिए मेरे मुज्तहिदीन की तरफ रुजू करना है। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से हुज्जत है, व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम, और मैं अल्लाह की तरफ से इन पर हुज्जत हूँ, इन पर हुज्जत हूँ। जो शख्स अल्लाह की विलायत माने और रसूल की विलायत का इनकार कर दे तो उसने अल्लाह की विलायत का इनकार किया, और जो रसूल की विलायत माने और अली की विलायत का इनकार कर दे उसने रसूल की विलायत का और खुदा की विलायत का इनकार किया। और जिसने अली की विलायत तो मानी लेकिन बाकी 11 को 12 को सैयदा को भी शामिल करें छोड़ दे तो उसने उन पिछली विलायतों का भी इनकार किया। अब अगर कोई मुज्तहिदीन की तरफ रुजू का अरसा गैबत में इनकार करता है तो वो इन सब की विलायत का इनकार कर रहा है। विलायत महज अकीदा नहीं है, विलायत निजाम है, दीन मुअत्तल नहीं हुआ। अब जो इनकलाब आया है इसमें फकत शख्स खुमैनी और जात खुमैनी नहीं है मेरे अजीजों, इसकी पुष्ट पर भी इमाम जमाना है। इसीलिए जब फतवा दिया पहले शाह ईरान ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया कि जो भी घर से बाहर आएगा गोली मार दो, और इमाम खुमैनी पहुंचे फ्रांस से और फौरन फतवा जारी किया कि आज के दिन घर में बैठना हराम है। वो बूढ़ा कि जो चल नहीं सकता आज उसको सहारा दे के गली में लाओ, जो माजूर है उसको उठा के लाओ, और जो बीमार है उसका बिस्तर लेके आ जाओ, लेकिन घर में ना रहे बिस्तर। औरत है तो भी बाहर आ जाए, मर्द है तो भी बाहर आ जाए। और उधर से ताबूत कह रहे कि जो निकले गोली मारो, और उधर से नायब इमाम कह रहे कि आज जो घर में बैठेगा उसका बैठना हराम है, मासियत है, गुनाह है। सब मुज्तहिदीन, ये आखिरी जुमला है, जमा हो गए। आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा गुलपायगानी, आयतुल्लाह मरशी नजफी, नूरी हमदानी, तकी बहजत, सब के सब जमा हो गए। कागा फतवा वापस लीजिए। सादा बात नहीं है। मरहूम मुफ्ती जाफर हुसैन आज आखिर दिन तक रोते रहे। एक जवान शहीद हुआ मोहम्मद हुसैन शाह, कहा कि कयामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा, और बड़ी जिम्मेदारी है हमारी अगर एक आलिम। इसलिए सबसे मुश्किल फतवा देना तहारत से लेकर दियात तक 56 चैप्टर है अबाब फिक्र, आप उलमा की तरफ रुजू कीजिए। मुश्किल तरीन फतवा दिमा और फुरूज में है। खून के मसले में मुस्तहिद फतवा देती हूँ 1000 मरतबा सोचता है, फिर रुजू करता है, फिर कहीं गलती ना हो जाए, फिर भी देखेंगे तो फतवे में आपको एहतियात 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 नजर आएगी। तो सब जमा हो गए, कहा फतवा वापस लीजिए। कहा नहीं, कहाँ गलती है, कुरान और हदीस से फतवा दिया। बेशक दिया, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में लोग कत्ल हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? मामूली सतह पर नहीं, जब कर्फ्यू नाफिज है और उसकी हुक्म ये है शाह ईरान का जो निकले गोली मार दो।
اگر امام زمانہ کی تائید نہ ہوتی یہ انقلاب کبھی رونما نہ ہو سکتا. آیا تو بھی امام زمانہ کی تائید سے، باقی ہے تو بھی امام زمانہ کی تائید سے. ذات خمینی اور ذات علی خامنہ ہی نہیں ہے فقط سامنے، یہ سامنے ہے. کسی کا ہاتھ پشت پر ہے، وہ کون ہے؟ جب تمام فقہا نے اصرار کیا، مجبور کیا کہ جناب آقا خمینی یہ واپس لیجیے، سب سے بڑھ کر جو اعتراض کر رہے تھے اور زور دے رہے تھے کہ واپس لیجیے وہ آیت اللہ طالقانی تھے. جب بہت کہا تو ایک مرتبہ بازو پکڑا خمینی بت شکن نے آیت اللہ طالقانی کا. کہا طالقانی بتاؤ کیسے لے لوں، اپنا فتویٰ ہوتا تو واپس لے لیتا، کیا کروں کہ یوسف زہرا امام زمانہ نے حکم دیا ہے، آقا کا حکم کیسے واپس لے لوں؟ یہ عنایت ہے. اگر آج مجلس خبرگان اتنی بڑی تعداد میں فقہا اور مجتہدین مل کر ایک شخصیت پر اتفاق کر رہے ہیں، اسے نائب امام مان رہے ہیں، ولی فقیہ مان رہے ہیں، تو ہم پر اس کی اطاعت لازم ہے. اس لیے کہ تمام فقہا اور مجتہدین سب کے سب غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے. اگر تمام فقہا اور مجتہدین غلطی پر جمع ہو جائیں تو امام زمانہ پر ظہور واجب ہو جائے گا عقلاً و شرعاً. یہ بہت بڑا جملہ اس کے میں نے آپ خدمت میں، اس پر تفکر کیجیے. واجب ہو جائے گا ظہور اگر سب نمائندے جمع ہو جائیں غلطی پر. اور اگر یہ غلطی کریں تو رہنمائی ہوتی ہے، جیسے بہت سارے واقعات ہیں. بس میرے عزیزو، انہی ولاۃ الامر اور اولیاء مطلق میں سے ایک امام سجاد ہیں، جو تکوینی اعتبار سے بھی اور تشریعی اعتبار سے بھی اور وہی ولایت رکھتے ہیں جو ولایت اللہ کو حاصل ہے، جو ولایت رسول کو حاصل ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب اور حضرات حسنین کو حاصل ہے، وہی ولایت ہے امام سجاد کے پاس. ایک وقت بہت گزر گیا ہے، میں چند جملوں پر اکتفا کروں گا، لیکن یہ روایت ضرور عرض کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے ولایت سید سجاد کا. ایک شخص آیا، اکثر اس کی بیوی تانا زنی کرتی تھی کہ آپ جو اتنا زیادہ مانتے ہیں امام سجاد کو، ہر روز کام چھوڑ کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، کبھی انہوں نے ہمارا بھی خیال کیا؟ یہ جو گھر میں فقر و فاقہ ہے اور یہ جو مشکلات ہیں، ہمیشہ یہ اپنے خاتون کو خاموش کر دیتا. ایسے نہیں سوچتے، ہمیں جو کچھ ملا ہے انہیں سے ملا. لیکن اکثر وہ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر کہتی ہے کہ کبھی تم جو تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی تمہارے امام نے بھی تحفہ دیا. ولایت تشریعی سے بڑھ کر ولایت تکوینی. تو دیکھیے سید سجاد کی ولایت تکوینیہ کو. ایک دن جب آیا تو کھانے کا وقت آ گیا، غلام اٹھا کے ہاتھ دھلوائے فرزند رسول کی، تو کہا کہ نہیں آج تم بیٹھو. اس کو اشارہ کیا کہ تم ہاتھ دھلو. تو لوٹا اٹھایا اس نے اور امام نے ہاتھ رکھے، کش نیچے ہے تو کہا پانی ڈالا. اور جب پانی ڈالا تو کہا کہ ہاتھ دھوئے حضرت نے، جو قطرے ہاتھ سے مس ہوتی نیچے جا رہے ہیں. کہا کہ کیا ہے یہ؟ پانی ہے. غور سے دیکھو، بل ہوا درن ابیض، سفید موتی. حضرت آپ دوبارہ اٹھاؤ لوگ، دوبارہ اٹھایا تو پھر پانی ڈالا اور حضرت دوبارہ ہاتھ دھوئے. تو کہا کہ دیکھو کیا گر رہے ہیں. کہا کہ پانی کی قطرات ہیں. کہا غور سے دیکھو. جب پھر دیکھا تو کہا کہ حضرت بلوا زہرجد احضر، تو سبز زہرجد ہے. کہا اب سے 12 پانی ڈالا، اور اب جو پانی ڈالا کہا دیکھو بلوا یاقوت احمر، تو سرخ یاقوت ہے. اور جب وہ 3 تہہ لگ گئے سفید موتیوں کے اوپر، سبز زبرجد اور اوپر سرخ یاقوت، کہا کہ یہ اٹھا لے جاؤ. کہا نہیں میں کیوں لے جاؤں، آپ کی دعا سے آپ کی عنایت سے سب کچھ ہے. کہا نہیں تمہارے پاس ہے، لیکن وہ جو اکثر تم سے مطالبہ کرتی جا کے اسے دے دو. اور جب یہ لے کے گیا اور پہنچا تو بہت گریا کیا اس خاتون نے، بہت شرمندہ ہوں، میں کیا سوچتی رہی، مجھے لے چلو، میں بھی اس ہستی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں کہ جو دلوں کے حال جانتے ہیں. لے کے چلا
لیکن ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے، مدینے سے کچھ پیچھے تھے کہ اس خاتون کا ولایت تکوینی کیا ہے، انتقال ہو گیا، پریشان ہو بستی میں گزرا لیا، اسے ٹھہرایا اور امام کو خبر دینے کے لیے، اور امام ہے کہ اس نے صحابہ میں حضرت علی کے ساتھ مخصوص گفتگو ہے، پھر متوجہ کریں سب سے گفتگو کر چکے تھے، اب بتاؤ کیا بات ہے، کہا آپ کی کہیں آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور راستے میں انتقال ہو گئی، کہ نہیں وہ جاؤ اور اس کو لے کے آ جاؤ، جو زیارت کے لیے آ رہی تھی وہ زیارت کرے گی، اور جب پہنچا تو دیکھا کہ اب سر سجدے میں ہے اور تسبیح اور تحلیل الہی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہ آپ تو مر گئی تھی، یہ کیا ہوا، کہاں اسرائیل نے میری روح کو میرے جسد سے جدا کر لیا، میری موت ہو چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا، لیکن جب اسرائیل میری روح کو میرے تن سے جدا کر چکا اور لے کے جا رہا تھا تو سامنے سے ایک ایسی نورانی ہستی آئی، ایک ایسی نورانی شخصیت آئی کہ جنہوں نے امر کیا کہ اسرائیل ابھی اس روح کو واپس منتقل کرو، جس جسم سے نکالی ہے اسی میں واپس منتقل کرو، تو پروردگار کے امر سے وہ روح واپس پلٹائی گئی، کہا اور کیا دیکھا، کہا میں نے دیکھا کہ اس شخصیت کے گرد چاروں طرف سے فرشتوں کا اور ملائکہ کا ہجوم ہے، کیا کر رہے تھے، نے کہا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر اس شخصیت کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے، بوسے لے رہے تھے، بالآخر اپنی زوجہ کو لے کے چلا کہ چلو چلتے ہیں، اور جیسے یہ خاتون پہنچی آ کر قدموں میں گر گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ یہی ہیں وہ جن کا ملائک طواف کر رہے تھے، جن کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے، بس اسی لیے گر گیا، اب وقت ختم ہو گیا، میں ذرا تفصیلی مسائل بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سوچ لیجیے کہ وہ ہاتھ کے ملائکہ کی عبادت ان ہاتھوں کا بوسہ لینا ہو، انہی ہاتھوں کو باندھ کر رسیوں میں اور توق و سلاسل میں درباروں سے اور بازاروں سے گزارا گیا، مشکل ترین مراحل، مشکل ترین مراحل، ایک جملہ کہتا ہوں، اسے سوچئے گا اور قلب سید سجاد کی کیفیت کا ذرا جائزہ لیجئے گا، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مبالغہ ہے کہ 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے، باور نہیں کرتے، ایک عالم نے جب یہ بات پڑھی مقتل میں کہ سید سجاد خون کے آنسو بہاتے رہے تو نجف میں پہنچا آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس، واقعاً ایسے ہے کہ امام 35 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے، تو نائب امام نے آیت اللہ محسن الحکیم نے جواب نہیں دیا، اپنا سفید رومال جو آپ کے زانوں پر پڑا تھا اٹھایا اور اپنے سر کو نیچے جھکایا اور اس رومال کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور جب کچھ وقت گزر گیا تو اس سید نے جب اس رومال کو زمین پر رکھا تو دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس رومال پر خون کے سرخ دھبے، یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر ایک حقیقی عالم ان مسائل کا تصور کرے تو آنکھوں سے خون جاری ہو جائے، تو وہ سید سجاد کے جو ہر منظر کو، جو جلتے ہوئے خیموں کو دیکھ رہے ہیں، جو آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے ہیں، جو بہن کے رخسار پر تماچے لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اپنی پھوپھی کو بے ردا دیکھ رہے ہیں، جن کا سفر مسلسل اس خاردار توق میں ہے اور یہ سفر عبور ہو رہا ہے، یہ سفر عبور ہو رہا ہے، کیا کیا دیکھا سید سجاد نے، میں عرض نہیں کروں گا، بس 2 جملے عرض کر دوں، عزیزوں نے تابوت ہے اور شبیہ تابوت ہے کہ جو لے کے آنا چاہتے ہیں، کیا یہ 35 سال کس طرح سے گزرے، یہ 35 سال خون کے آنسو بہاتے ہوئے گزر گئے، جب کسی قصاب کی دکان کے باہر سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا
سے پانی پلایا تھا؟ کیسے نہیں پلاؤں؟ آپ کی جد کا امتی ہوں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جانور ذبح کر دیں اور اسے پانی نہ پلائیں؟ جیسے ہی سنتے تھے تو اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے تھے. کہا جد بزرگوار، یہاں تو جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے اور آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. کتنا درد ہے سید سجاد کے قلب میں، کتنا درد ہے. جب اپنے بابا کی قبر بنا چکے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا تو اپنی انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشان الغریب، کہ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا اور غربت میں شہید کیا گیا. اور جب کبھی کھانا سامنے آتا ہے، جب کبھی کھانا سامنے آتا ہے تو گریا ہے، اور جب کبھی پانی سامنے آتا ہے تو گریا ہے، اور جب وضو کے لیے پانی آتا ہے تو اتنا روتے ہیں کہ آنسو وہ پانی 2 برابر ہو جاتا ہے، اور کہتے تھے کہ اٹھا لو. یہ 35 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے، لیکن دشمن یہ تحمل نہ کر سکا. اور بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، کتنی دفعہ شہید ہوئے امام سجاد، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ 35 سالوں میں مسلسل شہید ہوتے رہے، لیکن جب دشمن نے حضرت کے وجود سے خطرہ محسوس کیا اپنی سلطنت کے لیے جو حضرت نے روش اختیار کی، تو پھر ولید بن عبد الملک نے 95 ہجری میں حضرت کو زہر دیا. جیسے ہی زہر دیا گیا حضرت گھر میں تشریف لائے. وہ شام کا وقت تھا اور اب نصف شب کو خواتین ہیں، حرم ہے، اہل بیت ہیں اور آپ کے فرزند ہیں امام محمد باقر. اور سحر کے قریب یہ کیفیت ہوئی کہ اب فرزند حسین کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے ہیں. اپنے فرزند امام محمد باقر کو سینے سے لگایا، وصیتیں کی اور اس کے بعد جان آفریں کے سپرد کر دی. بس اب جب امام نے بیٹے میں غسل دیا، یہ آخری جملہ میرے سینے میں دم نہیں رہا، میرے غسل دیا. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے سیدہ کو غسل دینا چھوڑ دیا تھا اور اپنا سر دیوار کے اوپر رکھ دیا. وہی عالم ہے میرے عزیزوں، وہی عالم ہے. جب بیٹا اپنے باپ کو غسل دے رہا ہے تو 35 سال گزرنے کے باوجود جسد اطہر پر کچھ ایسے نشان تھے کہ محمد باقر کی چیخیں بلند ہوئی. کچھ نشان تھے جو پشت مبارک پر وہ غلہ اور اناج اٹھانے کی وجہ سے تھے جو غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے نصف شب کو. لیکن رسیوں اور توق اور زنجیروں کے نشان ابھی باقی تھے جنہوں نے امام محمد باقر کی چیخیں بلند کر دی. اور غسل کے بعد کفن دیا اور پھر جنازہ ہوا، جنازہ اٹھا. اب تک اہل بیت رسول میں سے کسی کا جنازہ اس طرح سے نہیں اٹھا تھا. پیغمبر کا جنازہ تھا اس میں بہت کم شرکت تھی. سیدہ کا جنازہ تو بھی رات کو اٹھا، علی کا جنازہ تو بھی رات کو اٹھا. امام حسن کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا سب جانتے ہیں. امام حسین کے جنازے میں کتنے افراد تھے، کیسے دفن ہوئے. پہلا جنازہ ہے جس کو شایان شان طریقے سے اٹھایا گیا، لیکن کیا آواز بلند ہو رہی ہے. جیسی تابوت اٹھایا گیا، جیسی جنازہ اٹھایا گیا تو پھر ایک مرتبہ اہل مدینہ کی آواز بلند ہوئی کہ آؤ وارث حسین اور فرزند حسین کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آؤ کربلا والوں کے سب سے بڑے عزادار کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آؤ وہ جو 35 سال تک خون کے آنسو بہاتا رہا اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے.
चलो मैं ऊपर ले मोटर चला ले नहीं इस पे मैंने चलवा बीमार माँ मेरा बीमार माँ मेरा बीमार माँ मेरा बीमार माँ वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा 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 नाम से नाता जो गैरों ने पुकारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा या रब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला बाजार में सजाद दुआ मांग रहा है वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा नाम ज़ैना का जो गैरों ने पुकारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा लो हुसैन इब्न अली प्यासे ज़िबा होने लगे लो हुसैन इब्न अली प्यासे ज़िबा होने लगे कितना शर्मिंदा वो दरिया का किनारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा वो गिरा दीन से ज़ैनब की रिदा का ज़ामिन वो गिरा दीन से ज़ैनब की रिदा का ज़ामिन कौन अब फातिमा जाई का सहारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा सारे मैदान तो जाने तो लगा है असगर सारे मैदान तो जाने तो लगा है असगर किस तरह तेरे बिना माँ का गुजारा होगा वक्त सजा दिन कैसे वो गुजारा होगा वक्त सजा दिन
سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت. ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا. سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیر